بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 36 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 حروف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف والا جو قول ہے اس کی وجوہ ترجیحات کی تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 7 احرف سے مراد میں جو علماء کا اختلاف ہے، اس میں جو آخری قول تھا وہ ہے 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف مراد ہے، اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ صحت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ جو مسلک ہے یہ صحت کے زیادہ قریب ہے۔ اسی کو امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مناہل العرفان میں اس پر اعتماد کر کے کچھ دلائل کے ذریعے سے اس کے اصح ہونے پر استدلال کیا ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس مذہب کی سابقہ احادیث تائید کرتی ہے، یعنی کہ 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف مراد ہو تو اس کی تائید جو ہے وہ احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ مذہب جو ہے اختلاف قرات اور اس کی طرف راجع ہونے والی 7 وجوہ کے استقراء تام پر بھی مبنی ہے، تو لہٰذا یہ اس کی دوسری دلیل ہے کہ یہ مذہب صحت کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ صحیح مذہب ہے۔ اس کی تیسری دلیل جو مناہل العرفان کے اندر علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رائے کو کوئی ممنوع بات لاحق نہیں ہوتی، یعنی کوئی بات اس سے منع بھی نہیں کرتی کہ 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف مراد نہ لیا جائے، تو لہٰذا جب اس کی جو ہے وہ احادیث سے تائید ہوتی ہے، اور یہ اختلاف قراءات اور اس کی طرف راجع ہونے والی 7 وجوہ کے استقراء تام پر بھی مبنی ہے، اور نمبر 3، جب یہ اس سے کوئی ممنوع بات بھی لاحق نہیں ہوتی تو لہٰذا صحت کے زیادہ قریب اور زیادہ صحیح مذہب یہی ہے۔ 7 حروف کے متعلق علماء کرام کے تمام اقوال علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مناہل العرفان کے اندر موجود ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ امام ابو الفضل رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے جو ہے ان کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ وہ خلاصہ 7 باتوں سے مراد یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، اسماء کا مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف، کہ اسم یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ 7 باتوں سے مراد پہلی بات یہ ہے کہ اسماء کا مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث ہونے میں اختلاف مراد ہے۔ نمبر 2، ماضی، مضارع، امر کے افعال کی گردانوں کا اختلاف مراد ہے، دوسری بات یہ ہے 7 باتوں میں سے۔ تیسری بات 7 باتوں میں سے یہ ہے کہ وجوہ اعراب کا اختلاف مراد ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف مراد ہے۔ نمبر 5، تقدیم و تاخیر کا اختلاف مراد ہے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ بدلیت کا اختلاف مراد ہے۔ نمبر 7، لغات یعنی لہجوں کا اختلاف مراد ہے۔ یہ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً ذکر کیے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان سب کی مثالیں تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں کہ اسماء کا مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں جو اختلاف ہے اس کی کیا مثال ہے۔ ماضی، مضارع، امر اور امر کے افعال کی گردانوں کا جو اختلاف ہے اس کی مثال، وجوہ اعراب کے اختلاف کی مثال، الفاظ کی کمی بیشی کے اختلاف کی مثال، تقدیم و تاخیر کے اختلاف کی مثال، اور اسی طرح لہجوں کے اختلاف اور بدلیت کے اختلاف کی مثال جو ہے وہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 باتوں کا صرف خلاصتاً ذکر کیا ہے۔ الترجیح واقرب الوجوہ الى الصواب هو المذهب الاخیر الذي اختاره الرازی واعتمده الزرقانی في كتابه مناهل العرفان وأيده بأدلة منها ان هذا المذهب هو الذي تؤيده الاحاديث المتقدمة، انه يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع اليه من الوجوه السبعة، ان هذا الرأي لا يلزمه محظور، والآراء في الأحرف السبعة كاملة تجدها في كتاب مناهل العرفان للزرقاني، وفيه توهين المذاهب الأخرى والرد عليها،
ونحن ننقل خلاصة هذا المذهب من كلام أبي الفضل الرازي في اللوائح حيث يقول الكلام لا يخرج عن 7 أحرف في الاختلاف. الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتانيث. الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث اختلاف وجوه الإعراب. الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير. السادس الاختلاف بالإبدال. السابع اختلاف اللغات يعني اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس آخری مسلک کی یعنی 7 حروف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف ہے، اس کی ترجیح کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحت کے زیادہ قریب مسلک یہی آخری مسلک ہے جسے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی کتاب مناہل العرفان میں اس پر اعتماد کر کے چند دلائل سے اس کے اصح ہونے پر استدلال کیا ہے، جن میں سے منہا بعض یہ ہے کہ اس مذہب کی سابقہ احادیث تائید کرتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 انہو یعتمد علی الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع الیہ من الوجوہ السبعۃ، کہ یہ مذہب اختلاف قراءات اور اس کی طرف راجع ہونے والی 7 وجوہ کے استقراء تام پر مبنی ہے۔ نمبر 3 ان ھذا الرأی لا یلزمہ محظور، کہ یہ ایسی رائے ہے، اس رائے کو کوئی بات ممنوع بات لاحق نہیں ہوتی۔ والآراء فی الاحرف السبعۃ کاملۃ تجدها فی کتاب مناہل العرفان للزرقانی۔ 7 حروف کے متعلق علماء کرام کے تمام اقوال آپ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مناہل العرفان میں پاؤ گے۔ وفیہا توہین المذاہب الاخرى والرد علیہا، اس میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی تضعیف اور تردید بھی ہے۔ وَنَحْنُ نَنْقُلُ خُلَاصَةَ هَذَا الْمَذْهَبِ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِي، ہم جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں یہاں اس مذہب کا خلاصہ اللوائح میں مذکور ابو الفضل الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الکلام لا یخرج عن 7 احرف فی الاختلاف، قرأتوں کا یہ اختلاف ان 7 حروف کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ الاول، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اسماء کا مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، تذکیر، تانیث میں اختلاف۔ الثانی اختلاف تصریف الافعال من ماضی و مضارع و امر، ماضی، مضارع، امر کے افعال کی گردانوں کا اختلاف۔ الثالث اختلاف وجوہ الاعراب، وجوہ اعراب کا اختلاف۔ الرابع الاختلاف بالنقص والزیادہ، نمبر 4 جو ہے وہ زیادتی اور کمی بیشی کا، کمی اور زیادتی کا اختلاف۔ الخامس الاختلاف بالتقدیم والتاخیر، اور 5واں جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کا اختلاف۔ السادس الاختلاف بالابدال، بدلیت کا اختلاف۔ نمبر 7 السابع اختلاف اللغات یعنی اللہجاتی کالفتح والامالة والترقیق والتفخیم والاظہار والادغام ونحو ذالک۔ نمبر 7 لغات یعنی لہجوں کا اختلاف، جیسے فتح و امالہ، ترقیق، تفخیم، اظہار، ادغام وغیرہ کا اختلاف۔ یعنی جو 7 باتیں ذکر کی تھیں گزشتہ سبق میں کہ 7 احرف سے مراد 7 باتیں ہیں، تو وہ 7 باتوں کا کیا اختلاف ہے، ان 7 باتوں میں اختلاف مراد تھا، تو وہ کیا ہے 7 باتیں، ان کا یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ذکر کیا ہے کہ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ ان 7 باتوں کی ہم نے گزشتہ سبق میں جو ہے وہ تفصیل مثالوں کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں مصنف نے وجوہ ترجیحات کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف والا جو قول ہے اس کی وجوہ ترجیحات کا بیان تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ نمبر 1 7 باتوں میں اختلاف والے قول کی ترجیح کے 2 دلائل ذکر کریں۔ نمبر 2 تقدیم و تاخیر کے اختلاف کی مثال کیا ہے وہ بھی آپ نے ذکر کرنی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔